پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں بات کی جائے گی آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سیگمنٹ میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ پروگرام میں شامل ہو سکیں اور شامل ہو کر اپنی صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر بات کر سکیں۔ معزز مہمان تشریف فرما ہے، اور معزز مہمان کا ہمارے تعارف یہ ہے کہ وہ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں اور تحقیق کے شعبے سے آپ کی وابستگی ہے، یعنی کہ جو جڑی بوٹیاں اور اس سے جو ادویات تیار کی جاتی ہیں اس کے اوپر لگ بھگ 40 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے کہ آپ اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اور اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو جو روحانی مسائل ہیں اس کا علاج کر رہے ہیں۔ معزز مہمان جناب حاجی الدین محمد اخونزادہ صاحب آج کے روز ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں جزاک وقت اللہ۔ دینے کے لیے۔ حاجی صاحب سوالات تو یقیناً ہر نشست میں ہوتے ہی ہیں، بہت سارے لوگ پیغامات بھیجتے ہیں آپ کے لیے سوالات ہمیں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہمارا سیگمنٹ شروع ہو، جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کا طریقہ علاج پتہ چل جائے، پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ فکر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ علاج بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک ہے، بالکل ٹھیک۔ قرآن پاک کے ذریعے پانی دم کر کے دیتا ہوں اور مسلمانوں کو کلام الہی پڑھنے دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن غیر مسلم کو پڑھ کے دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ میرا جڑی بوٹیوں سے جو بھی سیکھ رہا ہوں، 43 سال سے میں سیکھ رہا ہوں، طالب علم ہوں، پڑھ رہا ماشاء ہوں، اللہ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہاربلسٹ ہوں، اس کے ذریعے لوگوں کا علاج ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس 90% سے زائد وہ مریض علاج کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ اللہ شفا دیتا ہے، شفا پا کے جاتے ہیں، جن کا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا یا وہاں سے برباد ہو کے آ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ شفا دیتا ہے۔ ہمارے پاس دو چیزیں بہت ضروری ہیں، جی، بخار والا بخار کی حالت میں آئے، بالکل ٹھیک ہے، درد و کرب والا اپنے درد و کرب کی حالت میں آئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ پہ میرا ایمان ہے، انشاءاللہ میرے پاس سے ہستہ مسکراتا ہو جائے گا، بہت تو ٹھیک یہ ہے۔ جو تو شرط یہ ہے، چیز آپ ہی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ درد والا کوئی پین کلر کھا کے نہ آئے، اسی حالت میں آئے، خاص طور سے چکن گونیا اتھائٹس کے مریض اور موروں کے مریض اور جن کے کولے کے جو گولے ہیں ان کی وجہ سے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ممکن نہیں ہے، اگر وہ چل بھی لیں تو ان کا یہ عالم ہوتا ہے کیونکہ چیخیں دنیا سنتی ہے، اور وہی لوگ ہوتے ہیں احتیاط کرتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری بزرگ ہمارے پاس تشریف لاتی ہیں، بہت ہی پیاری بزرگ ہیں، اللہ ان کو زندگی سلامتی رکھے۔ آمین۔ ان کے گھٹنے اس طرح ختم ہے کہ ان کے ٹانگیں یوں سیدھی نہیں ہیں، یوں ٹیڑھی ہو گئی ہیں، اس طریقے سے بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا بار ہے، وہ یہ ایسا بار ہے۔ اللہ خیر۔ اب وہ جہاں تک میں نے ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، مشورہ تو بولا کہ شاید ممکن ہے یہ اپریٹ میں بھی ٹھیک ہونے، کیونکہ اب یہ چیزیں ٹوٹلی پار ہو گئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خوشی ہے کہ الحمدللہ وہ مسلسل بہتری کی طرف آ رہی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اس طرح ایک اور ہماری بزرگ ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہ عالم ہے کہ وہ بھی ان کا میرے خیال سے 65 سال سے ان کی بھی شاید عمر زیادہ ہوئی ہے، جی 70 کے آس پاس ہوگی، لیکن الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں آتی جا رہی ہیں، آتی جا رہی ہیں۔ بالکل، یاسر ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو ریپیٹ کر دیں۔ ضرور ضرور۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک نظام چل پڑا ہے کورٹیزون کا، پہلے اینٹی بایوٹک پھر ڈائریکٹ کورٹیزون، بالکل صحیح۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں رونا دھونا نہیں ختم ہوتا ہے، اذیت نہیں ختم ہوتی، پورا وجود ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ ہمارے پاس علاج کرواتے ہیں، میں ان کو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ ریپیٹ کر دینا بالکل ٹھیک ہے، کہ آپ مجھ سے علاج کرو تو آپ ایک دم سے اپنی مرضی سے دوائی بند نہ کرو، کورٹیزون ایک دم بند نہ کرو۔ آپ جب ہماری دوائیں کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے جب 50% بھی کور ہو جائیں، اس کو آہستہ 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 کر کے کم کرتے چلے جائیں جی، تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو۔ وہ بھیانک خدشہ میں نے دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے کہ 2.5 اشار نہیں، 1.5 اشار نہیں، 2.5 اشار، جی جی، صحیح کہا آپ نے۔ 2.5 اشار بن گئے، اور جی ہم ایک دو ہی کھانی ہے، وہ اپنی مرضی سے انہوں نے کورٹیزون بند کر دی، دن میں 20 گولی کورٹیزون کی کھا رہے ہیں، بالکل بالکل، ایک دم بند کر دی، وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں۔ آپ ایسا نہ کرو، اس کو ساتھ لے کے چلو، مہینہ 20 دن میں آپ بہت ریکور ہو چکے ہوتے ہو، بالکل کہ روز روز جو ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قربان پہ رب رسول بھائی کو مجھے عطا کرتا رہتا ہے۔
تو جو دعائیں بنتی ہیں اس میں بہترین سے بہترین رزلٹ آ رہا ہوتا ہے. ابھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی دعا ایسی ہماری تیار ہوتی رہتی ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ فائدہ مند بہت ساری بیماریوں کے لیے ہوتی ہے. جی اس سے میں نے مثال دی کہ جتنا میں نے ابھی چشمہ پہنا ہوا ہے الحمدللہ بغیر چشمے کے میں اتنا دیکھ سکتا ہوں جتنا پہلے چشمہ پہن کے دیکھ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ پہن کے تو بہت صاف نظر آتا ہے کہ اس کے بغیر ہی مجھے مجبوری گزارا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے. عادت پڑ گئی ایسی. جی اگر جی جی اس وجہ اسے سے نہ پہنوں تو لگتا ہے کہ کچھ چیز گم ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ یہ حالانکہ جب میں اپنے کلینک میں جاتا ہوں وہ چشمہ اتار کے سائڈ رکھ دیتا ہوں. بالکل ٹھیک سارے ہے. کام الحمدللہ بہترین ہو رہے ہوتے ماشاء ہیں. اللہ. جو ابھی دوائیاں بنا رہے ہیں تو اس میں یہ آنکھوں کی روشنی جو ابھی یہ جو نئی دوا ہماری جو ہے نا ایس ایم جی کی اور کیا نام ہے پاور کی، ابھی ایک ہفتہ یا 10 دن سے اس کے آس پاس ہوئے ہوں گے جو مکمل ہوئی، اس کا رزلٹ بہترین آ رہا ہے. ماشاء اللہ. آنکھوں کا بھی، دماغ کا بھی، ہڈیوں کا بھی، اسکن کا بھی. روز آ کے بتا دیں جو سوتے ہوئے بھی وہ اپنے گھٹنے ٹانگیں نہیں ہلا سکتے، ٹخنوں گھٹنوں میں اتنی تکلیف تھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. رات کو صبح اٹھے تو یاد ہی نہیں کہ گھٹنوں میں درد تھا. بتائیں. اتنی خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. آپ ایک صاحب نے مجھ سے کہا جی وہ آپ نسخہ دیتے ہیں، میں نے اس کو نسخہ بتا دیا. میں نے کہا جی آپ نے بنا کے دے دیتا ہوں، لیکن نہ وہ دوبارہ آئے، نہ سامان آیا اور نہ دوائی بنوائی. دوائی بنوائی. میں نے کہا جی فلانی جگہ سے چلے جاؤ، 70,000 روپے کی کلو مل رہی ہے، کراچی میں ہے. جی جی ٹھیک ہے، 5 تولے زعفران لے لو یا 4 تولے لے لو اور فلانی فلانی تو باقی چیزیں میرے پاس موجود ہیں. 15-20,000 یا 25,000 جو میرے لگیں گے مجھے دے دینا. بالکل ٹھیک یہ ہے. تو میں آرام سکون سے 2 مہینے 3 مہینے دو ہی بن جائے گی. تپے ہوئے گئے وہاں جا کے پہنچے، انہیں بولا جی فلانی چیز جو ہمیں دے دو. اس نے بولا 70,000 روپے کلو ہے اور پیسنے کے پیسے الگ ہیں. اچھا میں بعد میں آؤں گا. بعد میں کوئی نہیں آتا. نہیں آتا. تو یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ کبھی کبھی ہمارے پاس جو ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، ہمارے مہربان آتے ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، سب کی قدر ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہے. بالکل. تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ دوائی بغیر پیسے کی نہیں بنتی. اور یہ تو آپ کو پتا کہ میں کتنی جان جوکھو کام کرتا ہوں، کتنی عزتیں اٹھا کے میں دوائیاں لاتا ہوں، کہاں سے لاتا ہوں. اور جو پنسار ہے وہ بھی حیران ہوتا ہے یار کہ یہ دوائیں سے پہلے کسی نے نہیں مانگی، تو آج جو مانگ رہا ہے. وہ کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں. جی. اور میں وہ کر کے دیتے ہیں تاکہ میں دوائیاں اپنی تیار کرتا رہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پاس دوائی کے اتنے اسٹور رکھا جائے کہ اللہ نہ کرے کبھی مجھے 2-4 میں 6 مہینے مجھے نئی دوا نہ مل سکے تو پرانے میرے پاس اتنا اسٹاک ہو تاکہ مجھے آگے مشکل ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس اب جو سوالات ہیں اس میں جو بڑی تعداد ہے وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے ہی ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو اس کے مریض ہیں. اور پہلے یہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں کہ جو مخصوص عمر کے لوگ تھے ان کو یہ درد کا مسئلہ درپیش ہوتا تھا. وہ کہا جاتا تھا کہ جی 60 کے بعد تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہے یا اس طرح کا. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں 20 سے لے کے جو ہے وہ 30 سال کی عمر تک کے بھی بچے اس میں شامل ہیں. اس میں جی 40 سال تک کی عمر بھی لوگ ہیں اور اس سے زیادہ کے تو اس میں تعداد ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں چلی گئی ہے. تو جو سب سے زیادہ میں حیران ہوتا ہوں جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس درد کے حوالے سے ہی آتے ہیں. اور ہمیں جو سب سے زیادہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ شاید یہی مرض رہ گیا ہے. تو پہلے تو مسائل کچھ اور ہوتے تھے لیکن آج صرف جوڑوں کا درد ہے. اب یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے. آپ اکثر اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کھانے میں ایک احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں. میں چاہوں گا ذرا اس کا تفصیل سے جواب دیجیے کہ مسئلہ ہے کیا. یس آپ نے کام تو بڑے کام کی بات کی لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے. میں اپنے اشارے سے میں شیئر کر لوں. اللہ پہلے مجھے ہدایت باقی کو بعد میں. آمین. سب کو دے اللہ. بالکل صحیح. بازار سے مسالے خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ثابت مسالے لے کے آؤ گھر میں خود کوٹ کے تیار. بہت اچھی بات. بہت اچھی بات. اگر اولاد اپنی زندگی اپنے ماں باپ کی اپنی اولاد کی زندگی چاہیے نا، آپ بازار سے مسالے لے لو، جوڑیے بازار سے کہیں سے بھی لے لو، لا کے اس کو ادھر پھیلا کے رکھو، کوٹ کے اپنے پاس بوتل باقی رکھو تو آپ کو مہینہ 2 مہینے بھی کافی ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات. یہ تو پہلا نقطہ ہے کہ جہاں آپ نے اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کا طریقہ کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آٹا چکی سے پسوا لو، گندم لے لو بازار سے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے ریکویسٹ کرو بھائی یہ پکڑ 20 کلو گندم ہے تو مجھے پیسنے کے پیسے لے لے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 80% تو چکی والا کبھی نہیں پیس کے دے گا. بالکل ٹھیک ہے.
اس لیے کہ وہ ایک چکی والا اگر روزانہ اگر 20,000 کلو اگر وہ آٹا بیچ رہا ہے تو اس کو اتنا بڑا فائدہ تو ہر مہینے میں ایک چکی نہیں لگا لیتا ہے. بالکل بالکل. لیکن عوام کے لیے سکھ نہیں ہے. نہیں. یہ دوسرا راستہ ہے کہ جب آپ گندم پہ سوال ہوگے تو وہ آٹا آپ کا محفوظ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اب جو سبزیاں ہیں آپ نے سوال کیا زندگی کا, سوال اچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سوال زندگی بچانے کا ہے. جہاں بھی سے سبزی خریدتے اس سے پہلے پوچھو یار کہ کرونگی کی سبزی تو نہیں جہاں پر ٹینڈریوں کا پانی نکلتا ہے وہ جا کے باغوں میں جاتا ہے, وہاں جا کے جو بھی سبزیاں اگتی ہیں اور وہ کھاتے ہیں تو وہ سب کو بیماریاں لگتی ہیں, بجائے صحت ملنے کے بیماریاں لگتی ہیں. بالکل ایسا. میں بھی ایک زمانہ غلطی کرتا رہا, کرونگی انڈسٹری میں جاتا رہا تو وہاں سے واپسی میں موٹر سائیکل سائڈ پہ کھڑی کی لوگ کیا جا کے ان کو بولا تھا, بہت دفعہ تو انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے. بولا نہیں کوئی بات نہیں, آدھا کلو 1 کلو کا مسئلہ نہیں, آپ لے جاؤ. میں نے کہا پیسے دوں, بولا نہیں. لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ ٹینڈری کا پانی کتنا زہریلا ہے, اسی سے آگے سبزیاں اگتی ہیں اور وہی جا کے بتا آپ نہیں تو نیشنل فینڈری کے آگے سے چلے جاؤ اور آگے جتنے بھی ان کے کیا نام ہے کھیت لگے ہوئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. بالکل صحیح ہے. وہاں اس سبزی والے سے ریکویسٹ کریں کہ وہاں کی سبزیاں تو مت دینا. بالکل ٹھیک ہے. خاص طور پہ مریض کے لیے. ٹھیک ہے, جو ہم دوائیاں بناتے ہیں وہ نیچرل بناتے ہیں. بالکل. جیسے ہمارا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز ہربس کا. اب الحمدللہ یوٹیوب کے والے سے بھی کافی دنیا آ رہی ہے, آ کے بتاتے ہیں جی ہم نے یوٹیوب چینل دیکھا اور اس پہ سارا کچھ ہوا تو اس طرح آپ پاس آئے تو ہمیں شفا ملی. اسپیشل جو کارڈ کا پروگرام ہے اس کے لیے انہوں نے خاص طور پہ بولا کہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور جو نسخے بتائے جاتے ہیں اس پہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ میں وہ راستہ بتا رہا ہوں جو میری آپ کی بقا کا ہر کسی کی بقا کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا سر ایک شکوہ کر رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں اگر ممکن آپ کو میری بات پسند نہ ہو, میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں. بالکل. جو لوگ مجھے فون کرتے ہیں وہ کہیں سے بھی ہوں, ان سے بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے وہ اپنے صرف مفاد کی بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. کیا کریں؟ کام کی بات کریں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس اتنے بزرگ آتے ہیں کہ جتنے شاید میں خاص دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, صرف ہمارے پاس یہیں بھرے ہوئے سارے. بالکل ٹھیک ہے. ناک نہ پوچھ صاف کرنا ہے لیکن بزرگ پہلے بنے ہوتے ہیں. بسم اللہ کے معنی آئے نہ آئے لیکن وہ پہلے وہ کوئی اور بنے ہوتے ہیں. اب ایک بچی کا فون آیا, شاید میرے حویلیاں سے یا ہری پور سے کہیں سے فون آیا, تو اس کو میں نے سمجھایا کہ یہ کام یہ کر لو, تو خوراک کی نالی میں تکلیف ہے, تم یہ کام کر لو. تو بولا آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیں بات اگر تم اس قابل ہو, تمہاری کی ریسرچ ہے, تو اس مسئلے کا حل کر سکو تو میں بتا دوں. بالکل ٹھیک ہے. جب تجھے کچھ بھی تمیز نہیں تم وہ بات کرو, تم مجھے شفا چاہیے, شفا ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بجائے پنچات کرنے کے شفا کی بات کرو. بولا جی آپ ناراض نہیں, ناراضگی بات نہیں ہے, کام زیادہ اور وقت کم ہوتا ہے, مجھے بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے, میں پنچات میں نہیں جانا چاہتا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے ایک ہی چیز سیکھی, رحمت شفا بقا, اس پہ بات کرو. بالکل ٹھیک ہے. آپ بولو یہ کیا ہوا, نانا کو تھا, نانی کا تھا, نانا کے نانا کو تھا, اس کی ناک ٹیڑھی تھی, میرے باپ کی کمر ٹیڑھی ہے اور میری ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی. یہ باتیں بیکار ہیں. یہ بات کام کی کہ ہمیں شفا چاہیے, شفا کا ذریعہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. یہ بات اس سے میں نے پہلے معذرت کی کہ میری بات ان کو اچھی نہ لگے, لیکن میں کہتا ہوں کہ چھوٹے وقت میں کام کی بات کریں, اور زیادہ بات ہوتی ہے نا میں فون بند کر دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ پنچات ہوتی ہے نا, یہ بتائیں میں بند کر دیتا ہوں. یہ آپ نے فون کاٹی, میں نے کہا جی میں کاٹ دیا, میں نے کہا کام کی بات بتا دی, اللہ حافظ. بالکل ٹھیک ہے. چھوٹی بات کر کے ہم کام کی بات کر سکتے ہیں, ایسے ہی اس کا رزلٹ لے سکتے ہیں, بالکل اس کا حل نکال سکتے ہیں. اور جی کیا جی میں آدھا گھنٹہ یوں نکال دیتے ہیں. یہ 4G 5G اور جی ایک بہت خوب, بہت خوب. تو میں نے اس لیے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں یاسر یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ کو میں لے کے بیٹھوں, 1 گھنٹہ ہم پروگرام کریں, میں پوچھوں اور یاسر کیسے ہے, یاسر اور کیسا ہے, اور یاسر پرانا کیسا ہے, وہ تو آپ سارا پروگرام تو اسی میں ختم چلا جائے گا. کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم کام کی بات کریں, ہم آگے بڑھ جائیں؟ بہت اچھی بات, آپ نے بالکل صحیح. اس لیے میں نے یہ اپنے پروگرام میں کہا کہ جو بھی ہمارے پاس کبھی کبھی کالز آتی ہیں, تو خاتون وہ بچی تھی, اس نے بولا میں نے گلے کی نالی, وہ پتہ نہیں سانس کی یا کھانے کی نالی وہ سکڑ گئی ہے. میں نے بتایا یہ نسخہ استعمال کرو, 1 ہفتہ استعمال کرنے کے بعد پھر مجھے بتانا کہ تمہاری کنڈیشن میں کیا فرق پڑا. بالکل یہ بات کام کی. بالکل ٹھیک. ہاں جی بتا سکتے ہیں یہ کیوں وہ کیا ہوا, فلانے سے پوچھا جادو کیا, فلانے پوچھا کہ آپ عملیات کیے, فلانے پوچھا آپ سر جنات ہے, میں نے کہا ان سے پوچھا. بالکل ٹھیک ہے.
تو یاسر یہ میں نے اصلاح کے لیے بولا، کسی بالکل ٹھیک ہے، کے تنقید نہیں کی، میں نے اصلاح کی بات کی. نہیں وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمارے لوگوں کا مزاج بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو بڑی لمبی تمہید باندھتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کہ جو شخص مصروف ہے اگر آپ کی کال اٹھا بھی رہے ہیں اور اگر بات بھی ہو رہی ہے تو مختصر میں ہمیشہ یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ جب بھی آپ پروگرام میں بھی کال کریں تو مختصر بات کریں، صرف اپنا مسئلہ بیان کر دیجئے اور جہاں سے آپ نے کال کیا اگر وہ آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو مختصر اب بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. مختصر وقت میں ہم پھر بہت ساری چیزوں کو کور کر لیتے ہیں، اس لیے میرے پاس بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. اب میں نے اس میں سے دیکھا جو زیادہ مسائل تھے وہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے، اس میں پھر عرق النساء کا بھی مسئلہ تھا اور بھی دیگر مسائل تھے. اچھا اس میں زیادہ تر جو لوگوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ سب کو ہی سرجری کا کہا گیا ہے کہ اس کا واحد حل یہ ہے اور کوئی امید نہیں ہے. تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں، آپ ذرا فرمائیے. دیکھیں یاسر، مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو یا دوسرے سننے والوں میری بات پسند آئی یا نہیں آئی، یہ مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن میں سچ بول رہا ہوں. کیا بولا؟ سب میں بہتر بات ہے. سچ بول رہا ہوں. آپ اپنے ماں سے، نانی سے، دادی سے ایک بات پوچھ لو، آپ پہ ادھار ہے، جی کیا وہ انہوں نے جو بچے پیدا کیے کوئی سب آپریشن سے ہوئے؟ سوال ہے. بالکل صحیح. اور آج کوئی بھی بچی شادی کرتی ہے تو چھوٹ سے بولتا ہے پر آپریشن ہوگا، امپریشن اور ایک ہی راستہ ہے کہ کاٹو پیٹو پار کر دو. بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا. یا صرف راستہ غلط ہے. مانا پیسہ کمانے کی تک دوڑ لگی ہوئی سب کو، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ راستہ غلط ہے، کبھی کبھی گلے میں آ جاتی ہے. ایسا ہی. ہر کسی کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. جی جی. آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کے پاس سے ایک صاحب آئے تھے، ہارٹ والے، مجھے یاد ہے. جی جی. ٹھیک ہے، وہ آج بھی اپنی زندگی میں ماشاء ٹھیک اللہ ٹھاک. ماشاء اللہ اور اس سرجری کے کی بعد طرف جا رہے تھے وہ. ایک ظاہر خان صاحب آئے تھے جس کے ڈاکٹروں نے 6 آپریشن جی کیے جی تھے. جی 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 6 مجھے آپریشن یاد کیے ہے، تھے. 6 آپریشن. 7ویں کی تیاری تھی، لیکن یہ رسکی ہے، تم بچو نہ بچو، یہ آپ کی زندگی ہے. آیا علاج کروایا، وہ الحمدللہ الحمدللہ کئی سال تک، 7-8 سال تک اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس. میں آپ نے آپریشن کی بات کی، میں اسے جواب دے رہا ہوں. بالکل. اس صاحب کا ایسا عمل تھا کہ بیچارہ وہ بیٹھ کے پیشاب پخانا نہیں کر سکتا تھا. اس کی بیوی بچے بہت نیک، وہ کھڑے کھڑے پوٹی پخانا کرے، بیوی پیپ لگا کے اسے دھوئے، دو کے ساتھ کر کے بیڈ پہ لٹا دے. اس کے بعد پورا واشروم دھوئے. کیا تھا 5 آپریشن، پہلی میں 6 کی تیاری ہو رہی تھی، وہ بھی جی. تمام سننے والوں کو بول رہا ہوں کہ ہر چیز کا علاج آپریشن نہیں ہے. نہیں. آپریشن ایک مجبوری کا نام ہے جی جہاں کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل. لیکن پہلے آپ کوئی اور ذریعہ استعمال کر لو، کہیں بھی جاؤ علاج کرو، ایک جگہ دوسری جگہ جاؤ، کہیں نہ کہیں آپ کی شفا لکھی ہوتی ہے. لیکن ہر چیز کا علاج صرف آپریشن کا، یہ کبھی کبھی گلے پڑ جاتا ہے. گلے پڑ جاتا. کتنے مریض ہیں بھاگتے دوڑتے ہوئے گئے بالکل ایسا ہی. اور واپسی ان کی ڈیتھ باڈی آئی. میں چھوٹی سی مثال دوں، میرے کیا نام ہے، بہت قریبی جاننے والے، اور آج سے نہیں، میرے خیال سے 25 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، ہم لوگوں کے ساتھ. اس کا بھائی شاید کسی بینک کا ایکس وائس پریزیڈنٹ تھا، مالی طور پہ بھی ان کو مشکل نہیں تھی. اس نے گھٹنوں کا مسئلہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے، 45 لاکھ پہ لیے اور دونوں گھٹنوں کا ایک ساتھ آپریشن کیا، اور 15-20 دن کے بعد اس کی ڈیتھ باڈی کر گئی تھی. اس سے پہلے وہ چل پھر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں پرابلم تھی. یہ جو کہتے ہیں ہر بات کا علاج آپریشن ہے، میں ان کو جواب دے رہا ہوں. جی. اگر کسی کو بڑا ناز ہو نا دل کے معاملے پہ، تو یہاں آپ کے پروگرام میں آ جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. پھر میں ڈاکٹروں نام لے کے بولوں کہ یہ اسپیشلسٹ ہے. کتنی دنیا مری ہے، اس میں دکھی میں بھی ہوں. جو میرا جوان بیٹا ڈاکٹر کے ہاتھ سے گیا، جی جی. انجینئرنگ پڑھ رہا تھا، صرف ایک ضد تھی کہ مجھے آپریٹ کرنا، وہ بھی اس ڈاکٹر نے مس گائیڈ کیا. بالکل ایسا ہی. آج وہ آ کے جب میڈیا پہ آ کے بیٹھتے نا تو وہ بڑے ترو خان ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جی جی. مجھے 43 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، میں نے دل پہ بہت کام کیا، ہر شعبے پہ کیا. دل ڈبل ہو گیا اور اپنی جگہ آ گیا، دل سکڑ گیا وہ بڑا ہو گیا، اس کے کیا نام شرائنیں بند ہیں وہ کھل گئیں، اس کے وال بند ہیں وہ کھل گئے. اگر میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، میں نے اگر کام نہیں کیا تو دل کے سوراخ میں معمولی مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اپنے شہزادے کے 2008 میں اس کی ڈیتھ کے بعد 2008 بہت رویا، پھر دل کے سوراخ پہ کام کیا.
آج ہزاروں بچوں کے دل کے سوراخ بند ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور بغیر آپریشن کے آج اپنی زندگی میں خوشحال زندگی گزار. ماشاءاللہ۔ کبھی انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں ایک بچہ بڑا میکائل نام ہے، اس کے ماں باپ بچوں اس کو میں بلاؤں گا، اس کی ایسی سنو گا، جب سنیں گے لوگ نا، سن کے ان کے آنسو بھی بند نہیں ہوں گے. اتنا سا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا اور 4-5 سال تک ہاسپٹل میں سال کے 11 مہینے ایڈمٹ رہتا تھا. اس کو سانس لینے میں مشکل، لنگس خراب تھے. آج وہ بچہ ہے، آج میرے پاس اس کو آئے 5-6 سال یا 7 سال ہو گئے، ایک دفعہ بھی ہاسپٹل نہیں ہے. ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ اتنی بہترین صحت ہے جو آپ نے یہ خاص طور پر اس کا باپ جو ہے اور اس کی ماں، ان کا جواب نہیں. ماشاءاللہ۔ عظیم لوگ ہیں. کوئی بھی نیکی کام ان کو کرنے کو دے دیا جائے نا تو انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جو ان کے پاس انہوں نے وہ نیکی کر دینی ہے. ایسے لوگوں پہ فخر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے۔ اور فخر سے کہتے ہیں یہاں کے فلانے کے پاس چلے جاؤ، تمہارے آپ کی مدد ہو سکتی ہے، بالکل چاہے جو بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے آپریشن کی بات کی نا، یاسر میں یہاں نہیں بول سکتا، میں کھل کے نہیں بول سکتا کہ میں مجبور ہوں. جی نہ تو بول سکتا، تو بھی مجبور ہے. بالکل ایسے ہی۔ اگر میں کھل کے بولنا شروع کروں نا تو آپ یقین ماننا کہ آپ کے سامنے ایسی لمبی لائن لگے گی تو علمان الحفیظ. بالکل ایسا ہی۔ کیوں کہ میڈیکل رپورٹس موجود ہیں. ایسا ہی۔ علاج سے پہلے علاج کی بات کی. بالکل ایسا ہی۔ تو یہ تمام صورتحال ہے کہ آپریشن ہر چیز کا علاج نہیں ہے. علاج آپریشن مجبوری کا نام ہے. مجبوری کا انتہا کی مجبوری ہو جائے تو وہاں تم آپریشن کرا لو، ورنہ پہلے کسی اور طریقے سے علاج کرا لو، جڑی بوٹی سے کرا لو، کسی ڈاکٹر سے، کہیں سے بھی کرا لو، لیکن ڈائریکٹ آپریشن کی طرف مت جاؤ. بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کبھی نہیں یاد بھولنا کہ یہ آپریشن تمہاری بربادی بھی ہے، تمہاری بقا بھی ہے. اب دونوں میں تمہیں کیا مل رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تم برباد ہو کیا رہے ہو، تباہ ہو کیا رہے ہو، یا ٹھیک ہو کیا رہے ہو. یہ نصیب کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل آپ نے ناراض نہیں ہو نا، میں نے آپ بات کو جو بالکل صحیح۔ تفصیل دی یہ ایک حقیقت ہے. جی جی۔ اب ہمارے ایڈیم نیچرل ہربس پہ آپ لوگ آئیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور اس میں بہت ساری ویڈیو ہیں جس میں آپ کو کئی 100 ویڈیو ہیں، جی آپ کو ہر مسئلے کا حل اس میں ملے گا. مل جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ہوا آپ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اے ڈی ایم نیچرل ہربس کے نام سے ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ حاجی دین محمد صاحب نے جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بہت سارے سوالات تو بذریعہ پروگرام کے ہم تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو ایک بہترین ذریعہ آج بن چکا ہے جس کے ذریعے آپ کے ساتھ 24 گھنٹے جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، اور اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب کیونکہ مقابلہ اس وجہ سے سخت ہو چکا ہے کہ اب میں سوال آپ کی خدمت میں بھی رکھ دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس جو پیغامات آتے ہیں نا وہ تصدیق کے لیے آتے ہیں. بھی فلانا ہم نے ایک چینل کے اوپر سنا تھا، وہ یہ کھانے کے لیے بتا رہے تھے، تو اس کی ذرا آپ بتا دیں حقیقت کیا ہے. ابھی درد والے جو ہیں اب اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کھیرا کیوں چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، لیموں کو کیوں کہا آپ نے منع ہے. دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. سنائیں. پہلے تو میرا ایڈریس نوٹ کر لیں. میں کراچی میں بیٹھتا بالکل ہوں. ٹھیک ہے. کراچی میں بادر آباد 4 مینار چرونگی ساتھ سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یاسر مجھے تھوڑا برداشت کر لینا، وہ برا مانے بغیر. آپ ڈاکٹر ہو، آپ کی کوئی ریسرچ پڑھ کے آئے ہو. ٹھیک. آپ ڈاکٹر ضرور ہو، آپ کی کوئی ریسرچ نہیں نہیں کہ کیا فائدہ کرے گا وہ کیا نقصان کرے گا. نقصان کرے گا. آج جو پڑھ کے آئے تو آپ نے وہی دوائی لکھ کے آگے دے دی. بالکل ایسا ہی. مولی کھیرا جو صحت مند لوگ ہیں جن کو کوئی درد کرب نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، وہ تو کھا لیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی، چاہے دمے کی ہے، گھٹنوں کی، ٹانگوں درد کی ہے، سر کے درد کی ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، گردن، مورے، میدا، پھیپھڑے، کچھ بھی خراب ہے، یہ کبھی غلطی بھی نہیں کرنا مولی اور کھیرا کھانے کی. کیوں کہ یہ اتنی سی تکلیف کو اتنی بنا دیتا ہے. آپ کھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے مرنا یا جینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری زہر ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کچھ عرصہ پہلے کہ وہ ڈاکٹر صاحب، اس نے بولا جی آپ کی لوجک غلط ہے. میں نے کہا جی ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک میں ہے. انکار نہیں کرتا ہوں. لوگ آپ اپنے دل میں جو بتائیں بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ جو صحیح ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کہنے لگا جی اس میں فائبر ہے، آپ لوگوں منع کرتے ہو فائبر نہ کھاؤ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کہ آپ کے گھر میں کسی کو تکلیف ہے؟ بولا جی میرے والد صاحب کی تکلیف ہے.
اور میں نے اس کو کھلا کھلایا, بولا کہ مہینے میں 2 دفعہ, میں نے کہا اس کو 1 ہفتہ کھلا کے دیکھو, روزانہ اتنا کھلا کھلا دو. 7 دن کھلا کھلایا تھا, والد صاحب چلنے کا عمل نہ رہے. آج کہنے لگے یار کھلا کھانے سے تو دردیں بڑھتی ہیں. میں نے کہا میں نے 43 سال اسی کام میں لگائے. یہ اتنا آسان کام نہیں, ریسرچ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے یاسر. بالکل آپ نے صحیح کہا, متفق ہوں آپ کی بات سے. آسان کام نہیں ہے, اس میں جان جو کام ہے, پیسہ بھی جاتا ہے اور ٹائم بھی جاتا ہے. ٹائم بھی جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے نوازا, یہ بھی اللہ کا کرم ہے, ورنہ مجھ سے ایسے تو لاکھوں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. رب نے نوازا ہے, اللہ نے کرم کیا, کرم ہوتا ہے. بالکل. کھیرا مولی دردوں کے لیے, گلے کے لیے, موروں کے لیے, دماغ کی تکلیف کے لیے زہر قاتل ہے. ایسا ہی ہے. سب کی اپنی مرضی ہے, جس کو جو چاہے کریں, لیکن اگر اپنی بقا چاہیے تو آپ کے لیے بہترین چیزیں سادگی میں آ جاؤ. آپ اپنے ماں باپ کو, میں اپنے ماں باپ کو لے لوں, وہ جب تک سادہ تھے, سادہ کھانا پکاتے تھے, بیماری نہیں تھی, کوئی بیماری نہیں تھی, نہ بلڈ پریشر, نہ شوگر, کچھ بھی نہیں, کچھ فرسٹ کلاس اپنی زندگی میں. وہ رچ کے کھاتے تھے, بالکل رچ کے کھاتے تھے, ہضم کرتے تھے. اور آج یہ عالم ہے کہ آدھی روٹی کھاتے ہیں, بھوک نہیں ہے, آگے 2 گولیاں ہو گئی ہیں اب, ایک کھانے سے پہلے کی اور ایک کھانے کے بعد کی, 2 گولیاں ہیں. نہیں, تیسری بھی ہے. اچھا. وہ کھانا کھانے کے بعد کی تو ہے, لیکن اب اس کو یعنی کہ اس کو پروٹین نہیں ہو رہی, وہ بھی کھائیں گے تو پروٹین ہوگی. بالکل صحیح ہے. تو یہ تین ہے. 3 ہو گئی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ تو گولیاں جس بڑھتی راستے جائیں. میں لے کے چل رہا ہوں وہ نیچرل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, گفتگو جاری رکھتے ہیں, اور ایک بریک یہاں پر ہمیں لینی ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو جو سوالات ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک لینا ہے, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان جناب حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب, جو کہ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں, تشریف فرما ہیں اور آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات بذریعہ سوشل میڈیا ہم تک پہنچ رہے ہیں, ہم ان پر بھی ان سے گفتگو کر رہے ہیں. میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھا کہ وہ جو سوالات بھیجے جاتے ہیں کہ ہم نے وہ جو یوٹیوب کے اوپر فلانا کوئی طریقہ دیکھا تھا علاج کا, اور اس کے بارے میں ذرا بتائیے, تو یہ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. اور میں گزارش اور یہ کرتا چلوں, یہ نمبر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر چلائے جا رہے ہیں. اوپر جو نمبر چلائے جائیں گے معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہیں, اور یہ جو نیچے نمبر دیا گیا ہے یہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبر ہے. اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو شامل ہو سکیں گے. اور جو اوپر ابھی نمبر چلائے جائیں گے وہ ذاتی نمبر ہیں, اس وقت بھی ان کے اوپر سوال و جواب ہو رہے ہیں. اگر آپ اس کے اوپر رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. جی فرمائیے. یاسر, آپ نے بہت بہترین بات کی ہے کہ 2 سوال 2 جواب ہیں آپ کے. جی. پہلا جواب تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں سب سچ بھی نہیں ہے اور سب جھوٹ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں اٹھائی ہیں بغیر تحقیق استعمال کی, تو برباد ہونے والوں کی تعداد کروڑوں میں. اس میں ایسا ہی ہے یقیناً. ہمارے پاس ایک فیملی آتی ہے, میں اس لیے نام تو کسی کا نہیں لے سکتا, کہ کچھ خاندانی معاملات ہوتے ہیں تو وہ بات برائی طرف چلی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو کسی نے بتایا تھا کہ تم یہ پڑھ کے تو یہ کرو تو بیڑا پار ہے. اس نے پڑھا, 7ویں دن بیڑا غرق ہو گیا اور ہاسپٹل پہنچی ہے, یہ منہ سوج گیا اور پورا جسم ویسا کہ بس اب اینڈ ہے. آ کے علاج کرایا, ٹھیک ہوئی, اپنی زندگی میں آ چکی, الحمدللہ صحیح ہوگی. یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے. میں پروگرام کرتا ہوں, میں اللہ سے دعا کر بیٹھتا ہوں تمہارے لیے, اپنے لیے, اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی. بالکل. اللہ کوئی غلطی نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, اللہ ہر وہ کام ہو جس سے سب کی بقا سلامتی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, ہر چیز اچھی بھی نہیں, ہر چیز بری بھی نہیں. آپ میں آج میں سوال کرتا ہوں, آپ مجھے جواب دیں. ضرور. ٹھیک ہے. کسی بھی چینل پہ جب کوئی پروگرام کرتے ہیں جس میں جرائم کے بارے میں پروگرام کرتے ہیں, تو ایک شخص نے ایک جرم کیا ہوتا ہے, چاہے چوری کی, ڈاکہ مارا, قتل کیا, اس کو پورا سین بنا کے دکھاتے ہیں. اس میں ہزاروں چور پیدا ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے, ہزاروں قاتل پیدا ہوتے ہیں. بالکل درست. یعنی کہ اس میڈیا کے ذریعے جو جرائم کی نرسری بنی ہے, جو اس اکیڈمی سے دنیا نے تباہی سیکھی ہے, اور سب سے زیادہ ذمہ دار میڈیا ہے, چاہے سوشل میڈیا یا یہاں والا ہے.
آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے ڈکیتی کی، اس پہ پورا پروگرام کر لیا. دیکھیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں ڈکیتی کیسے کی. وہ ڈاکو دیکھ کے تو وہ سیکھ لیتے ہیں. آئیے اس نے چوری گاڑی کیسے چوری کی، معلوم ہوا کہ اس میں لوگوں کا آسانی ہوگی کہ یہ کرو تو یہ کرو تو یہ گاڑی لے کے نکل جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. یہ چیزیں غلط ہیں، اس کو کنٹرول ہونا ضروری ہے کہ جہاں غلط ہے وہ غلط ہے، جہاں صحیح ہے وہ صحیح ہے. صحیح ہے، یقیناً. اگر کوئی بات بتانی ہے اس طرح بتائیں کہ اس میں کوئی شخص جرم نہ سیکھ سکے. میرا سوال آپ سے اتنا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ بتائیں جس سے لوگ جرائم پیشہ نہ بنے، بالکل ایسا ہی. جس سے وہ کسی کی اصلاح ہو سکے. اصلاح کا تو پہلو تو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن جتنے بھی میڈیا پہ آپ پروگرام دیکھتے ہیں، کسی بھی چینل کا بھی دیکھیں، جو سب نہیں، کوئی چینل جی آپ دیکھیں انہوں نے چور ڈکیت بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. جی جی. کیوں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نے کیسے چوری کی. آئیے دیکھیں گاڑی کیسے کھولی. بالکل صحیح کہا. آئیے آپ بتاتے ہیں کہ اس نے کیسے فلانا کام کیا. وہ ایک اکیڈمی بن گئی جرائم سکھانے کی. آپ نے صحیح کہا، ایسا ہی. برا نہیں ماننا، نہیں بات صحیح ہے. تعلق میڈیا سے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن چونکہ یہاں یہ نہیں ہے اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں اصلاح ہے، یہاں اصلاح ہے. کوئی بات ہوتی ہے تو غلط آپ کو بولو، آپ ایک دم برا مانتی ہو، مجھے اچھا لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ غلط بات قبول نہیں. بالکل ایسا ہی. کوئی غلط کام بولے تو آپ کو برا لگتا ہے، مجھے برا لگتا ہے، کیونکہ برائی کو قبول نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی. اچھائی، سچائی اور نیکی کو قبول کیا جاتا ہے. بہت اچھی بات آپ کی. برا نہیں ماننا. میرا سوال آپ کو کیا کئی سننے والوں کو برا لگے گا، ایسا نہیں کہ سب کو اچھا لگے گا، جی برا لگے گا، لیکن میری بات غلط نہیں. بات غلط نہیں، یقیناً ایسا ہی. اگر کسی کو بات لگتا ہے کہ میری بات غلط ہے نا، تو آ کے بیٹھے اس کے سامنے کتنے ثبوت چاہیے، انہیں کے پروگرام میں نکال کے دے دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کسی اور سے نہیں، انہیں کے پروگرام میں سے. نہیں، آپ اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں. ملک میں جرائم سکھایا ہے. بالکل ایسا ہی. نہیں، اس بات سے بالکل میں آپ کا ایسا ہی ہے. اور یقیناً یہ آپ کیونکہ مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے رہے ہیں، اکثر یہ بات دہراتے بھی ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے کہ سب کے لیے نہ ایک غذا ہے، نہ ایک دوا ہے. اور وہ جو لائف کالر ہیں شامل کیا جائے. جی پہلے کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز فلور پہ نہیں آ رہی میرے پاس. جی السلام علیکم. ٹھیک، اچھا چلے گا. تو یہ کہ اب کسی کو جو کا دلیہ تجویز کیا جا رہا ہے تو سب کے لیے وہی سلسلہ ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کی بھی نشاندہی فرما دیں سب کے لیے. یاسر آپ کی تحقیق وہ جڑیں اکھاڑ رہی ہے. آپ کی تحقیق جو ہے نا کیا نکال رہی ہے؟ جڑیں اکھاڑ. اچھی بات ہے یاسر، اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھو ہم بیٹھے ہیں اصلاح کی، بالکل ایسا ہی بیٹھے ہیں، بالکل ایسا کسی برائی کے لیے نہیں. دیکھو جو کا دلیہ پہلی بات ہے کہ جتنے سنتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا دلیہ کھایا ہم نے کھانا ہے، کھاؤ. لیکن کسی نے آپ کو بتایا کہ کیسے پکتا ہے، کیسے پکتا ہے، اس میں کیا ڈلتا ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے، سب لے کے بیٹھے ہیں. جو دلیہ جو کھانے کے عادی ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ تمہارے گھٹنے ٹخنے کمر کا کیا حال ہے، دردوں سے مالا مال ہے. ایسا ہی. جو ٹھنڈا ہے وہ کیا نام ہے، برف جماتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دلیہ پکایا کھایا، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق، اس میں کھجور ڈلتی تھی، اس میں دودھ ڈلتا تھا اونٹنے کا، اس میں چنے ڈلتے تھے، اس میں شہد ڈلتا تھا، زعفران مجھے وہ بھی ڈل کے تب جا کے پکایا جاتا تھا، تب جا کے وہ میزان بنتا تھا. گرم ٹھنڈا بہت اچھی بات آپ وہ کہہ رہے ہیں. میزان بنتا تھا جو کھانے کا. توازن لیکن رکھا ہمارا جاتا تو یہ ہے جو ابالا نمک ڈالا، چل بھائی اسٹارٹ ہو جا. جو کا دلیہ ابالا نمک ڈالا، چل بھائی شروع ہو جائے کھانا. بالکل ایسا ہی. غلط ہے. ہاں میں ایک دلیہ بتا دیتا ہوں، اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوگا لیکن فائدہ ہر کسی کو ہوگا. آپ گیہوں کو دلیہ استعمال کرو، شاندار ہے. لیکن آپ جو ہے میتھی دانہ جو ہے اسے پکا کے اپنی پوری فیملی کو کھلاؤ بطور حلوہ یا دلیہ، جس طرح بھی چاہو. بالکل ٹھیک ہے. روزانہ اگر نہیں تو ہفتے میں 3 دفعہ اگر یاسر آپ یہ اگر اتنا سا کھا لو گے نا تو آپ کو 1 مہینے میں اندازہ ہو تمہارے وجود میں طاقت کتنی ہے. 1 مہینے میں تمہیں اندازہ ہوگا میرے وجود کی دردیں کتنی کم ہوئی. 1 مہینے میں تو معلوم ہوگا کہ میرے مسلس کتنے مضبوط ہوئے. یہ میتھی دانے کا جب آپ کیا نام ہے دلیہ بنا کے کھا لو، حلوہ بنا کے کھا لو، کچھ بھی کرو، اس سے بہترین طاقتی چیز کوئی بھی نہیں ہے. ہاں اگر اضافہ کرو تو بتا دیتا ہوں، ایسی طاقت میں اضافہ کرنی ہے تو اس میں کھجور ڈال دو. بالکل ٹھیک ہے. طاقت میں اضافہ کرنا ہے اس میں کیا نام ہے دودھ ڈال دو اور آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں نیچرلس پہ کیوں جا رہا ہوں کہ اس میں حقیقت ہے. آرٹیفیشل پہ کیوں نہیں جا رہا ہوں کہ یہ تباہی بربادی. بالکل ایسا ہی.
اسی میں گیہوں کا جو دلیا بتایا وہ سب سے بہترین چیز ہے، وہ استعمال کریں. جو وہ دلیہ استعمال نہ کریں، اگر کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے جو میں نے بتایا، وہ آپ کر نہیں سکتے. نہ آپ کے پاس زعفران ہوگا، نہ آپ کے پاس خالص شہد ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس چینی ہوگی، اور چینی کھاؤ گے تو شوگر لازمی بات نہیں ہے تو ابھی آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ گیہوں کا دلیہ طاقت والا ہے، اور گیہوں کے دلیے کے بعد جو ہے نا آپ جو میتھی دانہ ہے وہ بہترین چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑے کام کی بات ہے، اس کا آپ خیال رکھیں. اور ہمیشہ یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ جو بیماریاں جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو خوراک میں بد احتیاطی، اور اس وقت جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ یہ کہ وہ جی فلانا ویب سائٹ کے اوپر پڑا تھا کہ اس میں دودھ کے اندر سونف ڈال کے استعمال کریں تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ایسا غلط نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، شادے اگر تو نے کوئی ریسرچ کی ہے تو مجھ سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر ریسرچ ہے تو اگر تم نے کوئی ریسرچ کی ہے، سال 2 سال ایک کام میں لگائے ہیں، تو یاسر مجھ سے لاکھوں گنا بہتر ہے، کیونکہ اس نے ایک چیز تحقیق کی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تحقیق کر کے چیز ایجاد کی ہے، اس سے گناہ ثواب اچھا برائی کا پتہ ہے. لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہو، آپ ویب سائٹ پہ ڈال دیں کہ یہ کیا نام ہے چڑیا کے پر بھی گھر میں رکھ لو تو اس میں بھی وہ دولت آ جائے گی، تو آپ نے تو کر دیا. لیکن جو رکھتا ہے اس کو عقل نہیں ہے، سوچنا چاہیے. ویب سائٹ پہ سب سچ نہیں ہے، سب جھوٹ بھی نہیں ہے. جھوٹ بھی نہیں ہے. تو میں اس لیے آپ سے بات کی کہ میں 43 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، ابھی میں طالب علم میں سیکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں کوئی نعوذ باللہ نہیں کہہ رہا کہ میں سیکھ چکا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مرتے دم تک طالب علم رہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے، لحد قبر تک آپ سیکھتے رہو. بالکل ایسا ہی. تو یہ جو آپ جو بات کرتے ہیں تو یہ وہ ہے جو دکھتی رکھتے آپ ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. فائدہ ہوتا ہے، بالکل. اس لیے فائدہ ہے کہ جھوٹ فریب. دیکھیں میں نے مثال دی ہے، کتنی میرے پاس خواتین آئی، سب سے زیادہ بربادی عورتوں کی ہوتی ہے. ہاں جی انہوں نے سنا سے بولا جی فلانی 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 میں آتے پڑھو، ہم نے پڑھی اور بیٹی پاگل ہوگی، ماں اسپتال پہنچ گئی، فلانا فلانا ہو گیا. وہ اللہ کے بندے کس نے کہا؟ ہمیشہ دیکھو میں آپ کو پڑھنے دیتا ہوں، مثال دے رہا ہوں کسی کو میں پڑھنے دیتا ہوں، میں بھی قرآن پاک کے آتے دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن خود اس کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں یا اللہ اس کو محفوظ رکھنا، اس پہ کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہے. اگر تمہارے پیچھے سنبھالنے والا اگر ہے تو پھر وہ تو آپ کی مشکل نہیں ہے. لیکن اب آپ نے اٹھا کے سوشل میڈیا سے پڑھ لیا، آپ برباد ہوئی تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. جس سے میں نے ٹیچر کی میں نے بات کی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. مجھے وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں وہ استخارے کے لیے بابا جی سے معلوم کرنا تھا. اچھا، میں آپ کی آواز کیونکہ بہت کم آ رہی ہے، میں سمجھ نہیں پایا آپ نے سوال کیا کیا. میں کہہ رہا ہوں مجھے نا بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں معلوم کرنا تھا استخارے. اچھا، استخارے کے حوالے سے آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ گئی، سوال میری سمجھ میں آ گیا. میں ابھی آپ کو جو ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں مجھے معلوم کرنا تھا. میں نام وغیرہ میرے پاس ہے. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات ہے کہ اصلاح چاہیے. استخارہ کیا جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سن لیں. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ استخارہ کرواتے ہیں وہ تباہ برباد ہوتے ہیں. استخارہ کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، اور استخارہ کروانے والا برباد ہو جاتا ہے. کہیں اگر کوئی صحیح ہو گیا تو ٹکا لگ گیا، ٹھیک. اگر نہیں تو جو دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا، استخارہ کرنے والے ان کو ایک پرچی بھیج دو کہ یہ نام ہے، یہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو اس کا جواب آئے تو سن لینا. جو دنیا میں پیدا نہیں ہوا. جی جی. تو یہ استخارہ کرنے والوں کو حالت ہے. میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. یاسر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے جو مقصد ہے، مکان خریدنا ہے، بیچنا ہے، بیٹا ہے، بیٹی کی شادی ہے، روزی رزق ہے، کاروبار، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ہے. سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگیں، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. 7 دن تک ہی کرو. جتنے بھی خواب آپ کو دیکھیں تو وہ آپ لکھ لو. صحیح. 8ویں دن مجھے فون کر کے مجھ سے جواب لے لو، لیکن فون کرنے کے بعد 1 گھنٹے کی بات نہیں کرنا، صرف تھوڑے سے وقت میں بات پوری کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر لمبی کہانی ہوگی نا تو میں فون بند کر دوں گا، کیونکہ مجھے کنٹینیوس لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر میں کیا کہتا ہوں، جو بچی نے فون کیا پتہ نہیں حویلیاں ہمارے کو کہیں سے بھی، اس بچی سے میں کہوں گا بیٹا آپ کو میں نے کہا کہ صرف کام کی بات کرو. بالکل ٹھیک ہے. اگر زیادہ بات ہوتی ہے میں فون بند کر دیتا ہوں. ہاں یا اگر تم اس قابل ہو کہ میں آپ سے سیکھ سکوں تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس لیے کہ میں اصلاح ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہوں، لیکن
انسان کی مجبوری ہے کہ وہ جو صورتحال نا وہ بڑی خراب ہو جاتی ہے، بہت خراب ہو جاتی ہے وقت کیونکہ کا جب تک اسے پوری ہسٹری نہ ملے اسے تسلی نہیں ہوتی. تسلی نہیں ہوتی. تو استخارے کا طریقہ میں نے سکھا دیا یاسر، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، میرے لیے، ہر کسی کے یہی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ تذکرہ کر دیں، اس کی طرف ہم جا رہے دیکھیں ہیں. یہ جو پروگرام میں بھی کر رہا ہوں میں، یہ اسپیشل کارڈ کا پروگرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دنیا میں کسی بھی حصے میں جب یہ کارڈ کا پروگرام کرتے ہیں، ہمارے ADM نیچرلز ہر یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. 24 گھنٹے اسے آپ لگا کے اس کے بار بار کاٹ کریں، جہاں بھی تکلیف ہے آپ کو تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. شفا ملنا شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ابھی جو پروگرام کریں دنیا میں جہاں بھی کوئی ہے، بالکل ٹھیک. دنیا میں دنیا میں کہیں بھی ہے، اس کو جہاں بھی تکلیف ہے وہ میرے ساتھ یہ پڑھے. جہاں تکلیف ہے وہاں رکھے، اٹھائے، ہاتھ رکھے، اٹھائے، جہاں بھی تکلیف ہاتھ رکھے، اٹھائے، اور انشاءاللہ میں رب اپنی محبت اسی لمحے دے گا. انشاءاللہ. اور یہ انسانوں کے لیے بھی ہے، اگر اور جانور بھی اگر آپ کے کوئی اگر بیمار سب ہیں سب کے لیے. بالکل بالکل. جانوروں کے بارے میں آپ بتا دیں کہ جس کو جہاں سمجھ لیں گے وہاں تکلیف ہے تو وہاں ہاتھ رکھے، تو یہی عمل شروع کریں، آپ کے سامنے جواب آئے گا. جو ہماری میڈیسن بن رہی ہے نا انسان اور جانور کے لیے استعمال ہو رہی ہے. واجب. بہت خوب بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں، جس کو جہاں تکلیف وہاں رکھ لیں، سب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب، ساری کائنات ہر انسان اور ملک اسلام پاکستان تعداد میں جادو کرنے والے مر جائیں، دلما پڑ جائیں، جن کے جادو ٹونے وہ ختم ہو جائیں. آمین. آمین. اللہ سب کی تکلیف بیماری، جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. نہیں چھوڑ دیں. یہ جس وقت چاہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو دن رات استعمال کرتے رہیں، آپ کو فوراً سوال جواب ملتا رہے گا، فوراً یہ معاملے آپ کے حل ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ آپ کو فوراً جواب ملتا ہے. چاہے سر کا درد ہے، دل کا درد ہے، دل کی تکلیف ہے، گلے کی ہے، پکڑ لو، ایک کندھوں کی تکلیف ہے، فروزن شولڈر ہے، کیا نام موروں کا مسئلہ ہے، گھٹنے ٹخنے جو بھی ہے، اس سب کے لیے ایک ہی ہے. تو الحمدللہ اللہ شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے. بے شک. بالکل یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی رضا کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، اس کی رضا کے لیے. حاجی صاحب میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یقیناً بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملے ہوں گے، اور اسی طرح آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے. اور انشاءاللہ جب اگلی نشست ہوگی تو اس میں اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ کل بھی جاری رہے گا. اور بہت سارے جیسے میں نے کہا کہ پیغامات جو پروگرام میں اس وقت شامل نہ بھی کیے گئے ہوں، جو اگلی نشست ہماری ہوگی ضرور پروگرام کا حصہ بنتے رہیں گے. اجازت لینی ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو بھی اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.